مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، کاملین ٹریولز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری ہمیشہ کی طرح دعا اللہ رب العالمین آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. ناظرین محترم، آج ہم ولاگ بنا رہے ہیں اور اس وقت آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ہم جامپور شہر سے داجل کی طرف رواں دواں ہے. آج کی ہماری منزل، جیسا کہ آپ نے شروع کے چند مناظر میں دیکھا ہے، صحابی رسول حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار مبارک پر حاضری ہے. آپ کا مزار مبارک درہ کوہ سلطان سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ڈیرہ غازی خان سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ داجل سے تقریباً 30 کلومیٹر اور ٹیبی لنڈان سے 8 کلومیٹر مغرب کی طرف واقع ہے. جامپور تا داجل روڈ اچھا بنا ہوا ہے. داجل کا روڈ کوہ سلیمان کے کنارے تک بنا ہوا ہے. مزار کے قریب تک جانے کے لیے تقریباً 1 گھنٹے کا پیدل سفر ہے. حضرت سہل بن عدی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 27 ہجری ذوالحجہ کو وصال فرمایا. قریباً 1418 سال بنتے ہیں آپ کو وصال فرمائے ہوئے. تو آج کی ہماری منزل جو ہے بدری صحابی حضرت سہل بن عدی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار مبارک ہے. ناظرین محترم، جامپور سے داجل تک، جیسے کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ روڈ جو ہے بہت اچھا بنا ہوا ہے، کارپیٹ روڈ ہے. کہیں ایک آدھ جگہ پر پل ٹوٹنے کی وجہ سے ڈائیورژن ہے، لیکن داجل تک بہترین ہے. داجل شہر کراس کرتے ہوئے کافی مشکل روڈ ہے، عجیب جو ہے وہ روڈ بنا ہوا ہے، بڑے بڑے گڑھے ہیں، اور اس کو کراس کرنے کے بعد پھر جو روڈ شروع ہوتا ہے وہ کچا پکا ہے. تو آپ جب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل یوں سمجھ لیں ٹیبی لنڈان سے ہم جو ہے اس راستے پر آ گئے ہیں. یہ جا رہا ہے اپنا مزار شریف کی طرف، اور آگے ایک چوکی آئے گی بارڈر ملٹری پولیس کی چوکی، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو یوں سمجھ لیں اگر آپ موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں تو بھی آپ مزار تک موٹر سائیکل بالکل پہنچ جاتا ہے. لیکن وہی ہے کہ راستے میں جتنا پیدل سفر کرنا پڑتا ہے اتنا ہی آپ کو جو ہے موٹر سائیکل کو بھی ساتھ لے کر جانا پڑے گا. تو یہ بارڈر ملٹری پولیس کی چیک پوسٹ تھی، اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. کچھ ہی دیر میں ہم جو ہے گاڑی پارک کریں گے اور آپ کو وہ منظر بھی دکھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں گاڑی پارک ہوتی ہے وہاں سے ایک پہاڑ جو ہے اوپر چڑھنا پڑتا ہے. تھوڑا سا اوپر چڑھیں گے پھر اسی پہاڑ سے نیچے کی طرف جو ہے آپ اتریں گے. نیچے اترتے ہی ایک چشمہ ہے، اس چشمے کو یا تو آپ کراس کریں گے، دوسری طرف چلے جائیں گے، پھر دوبارہ چشمہ کراس کر کے آپ نے دائیں طرف آ جانا ہے. یعنی اس چشمے کو جاتے ہوئے بھی آپ نے اگر کراس کرنا ہے تو جاتے ہوئے بھی کراس کریں گے دو بار، اور واپسی آتے ہوئے بھی 2 بار آپ کو کراس کرنا ہوگا. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس چشمے کے برابر میں رستہ ہے
اپنا پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے تھوڑا سا تنگ رستہ ہے، مشکل ہے، اور جوتے جو ہے وہ اتارنے پڑتے ہیں کیونکہ ایسے گرفت نہیں ہوتی اوپر چڑھتے ہوئے۔ پھر اس پہاڑ سے جب آپ دوسری طرف اترتے ہیں تو اترنے کے لیے یا تو آپ کو چھلانگ لگانی پڑتی ہے یا بڑا ایک طریقے سے لٹک کے اترنا پڑتا ہے۔ آگے ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ یہ 2 طریقے ہیں وہاں تک جانے کے لیے۔ اچھا، پانی کوئی اتنا گہرا نہیں ہوتا، بائک بھی گزر جاتی ہے، اور بعض اوقات آپ کے گھٹنوں سے نیچے تک پانی آتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے گاڑی پارک کی ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے جو پانی نظر آ رہا ہے یہ اس چشمے کا پانی ہے، اور یہ ہم اس پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ جب ہم اوپر پہنچ جائیں گے تو آگے نیچے کی طرف بھی اتریں گے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی، اب یہاں سے ہم نیچے اترنے لگے ہیں، اس پہاڑ پہ جہاں پر ہم نے گاڑی پارک کی تھی، اب اس سے نیچے اترنے لگے ہیں، اور یہ ہمارے کچھ ساتھی جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں۔ یہاں سے نیچے اترنے کے بعد سامنے آپ کو جو چشمہ نظر آ رہا ہے، اگر آپ اس کو کراس کرتے ہیں تو پھر کراس کرنے کے بعد پھر آپ دائیں طرف مڑ جائیں گے، دوبارہ اسی چشمے کو آپ کو کراس کرنا ہوگا۔ اور دوسری اس کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسی پہاڑ کے سائیڈ میں سے ایک تنگ سا رستہ ہے، وہاں اوپر چڑھ کر آپ جو ہے دوسری طرف کود سکتے ہیں، یعنی چھلانگ لگاتے ہوئے جا سکتے ہیں، یا لٹک کر بھی ہاتھوں کے سہارے نیچے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ ایزیلی تھوڑا سا دقت تو ہوگی، لیکن ایزیلی جو ہے آسانی سے آپ اتر سکتے ہیں۔ جی، اس پہاڑ سے ہم بالکل نیچے آ چکے ہیں۔ یہ راستہ دیکھیں، یہ اوپر تک ہم لوگ آئے تھے، وہ سامنے آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہوگی، وہاں ہم نے گاڑی کھڑی کی، اور اس پہاڑ سے اترنے کے بعد اب یہ دائیں طرف ہم نے جاتے ہوئے چشمہ کراس نہیں کیا، ہم جو خشک راستہ ہے یہ دیکھ لیں، بالکل پہاڑ کے بالکل دائیں طرف سے ہم نے وہ جو تنگ راستہ میں آپ کو بتا رہا تھا، اس تنگ راستے سے ہم لوگ جو ہے نیچے کی طرف اتریں گے۔ تو چلتے ہیں، آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ گاڑی دیکھو، نظر دیا اپنی میٹھا ہے۔ میں ہی واسطے تو کو آکے میں کلی جاتی آیا۔ ٹپے تے والے تے کھڑے ہوئے خدا جی تے ہونا چاہیے۔ اتوں مار کا ٹپا مارنے ابا کتنی فوٹو سی ماما۔ یہاں سے ہمت کرتے ہوئے پہلے میں نے نیچے کی طرف دیکھا اور خود جو ہے اترنے میں پہل کی، اور الحمدللہ بخیر و عافیت میں اترا۔ پھر یہ میرے ماموں ہیں اور ان کو اترنے میں مدد کی، اور پھر قاری صاحب ہیں، انہیں جو ہے اترنے کا کہا تو یہ بھی اتر آئے خیر و عافیت سے۔ یہ دیکھ لیں آپ نے اتنا ایک گیپ ہے، کیونکہ اوپر سے بہت جو ہے ڈھلوان لگتی ہے اور یہ پتھر نظر نہیں آ رہے ہوتے اوپر سے، تو اس لیے بعض لوگ نیچے ریت ہوتی ہے چھلانگ لگا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے اس طریقے سے اگر آپ اس راستے کو چنتے ہیں تو آسانی سے اتر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں سے ہم لوگ جو ہے نا
چونکہ اتوار کا دن تھا اور کچھ زیادہ ہمیں کوئی خاص بندہ نظر بھی نہیں آیا تھا جو ہمیں گائیڈ کرتا. ہم بھی پہلی بار آ رہے تھے اس طرف، تو ہم یہاں سے رستہ بھول گئے. ہم یہاں سے رستہ بھول کے آگے چلے گئے. پھر کسی بندے کو کال کی تو اس نے بھی ہمیں غلط گائیڈ کیا، تو ہم بہت آگے نکل آئے. تو یہ خشکی تھی، ہر طرف پہاڑ تھے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے کہ جہاں آپ جنگل میں ہوں اور کوئی وسیلہ نظر نہ آئے، رستہ پوچھنا ہو راہگیر سے، تو آپ نے بآواز بلند کہنا ہے یا عباد اللہ اعینونی. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیر ہے؟ خوش ہو؟ طبیعت سے اے رستہ کتوں ویسی مہربانی سی، مہربانی صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک 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 ٹھیک، چلو مہربانی ادا، خیر ہوا ہے، مہربانی. انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کو جو سامنے اس طرف جائیں گے جھنڈا نظر آئے گا تو اس پہاڑی پہ آپ چلے جائیں گے، آگے مزار ہے. تو یہ ہے وہ جھنڈا جہاں پر جو ہے ابھی آپ کو نظر آیا ہے. اب ہم اس پہاڑی سے اوپر آ چکے ہیں اور یہ اس پر کچھ مطلب ایرو کے نشانات بھی دیے ہوئے ہیں پتھروں پہ رنگ کی مدد سے، کہ اس طرف آپ ڈائریکشن بتائی ہوئی ہے، رستہ بتایا ہوا ہے کہ ایسے ایسے آپ جاتے ہیں تو آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں. تو کچھ چلنے کے بعد پھر ہم یہ پہنچ گئے. یہ سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ بالکل دربار سے پہلے ہے اور اس کے آس پاس قبرستان ہیں، بہت سی قبور ہیں، اور صحابی رسول حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار سامنے بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے. دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جید صحابی، بدری صحابی جناب حضرت سہل بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مزار پر انوار پر حاضری کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. اور آپ کا وصال قریب 1418 سال پہلے ہوا اور آپ کی مزار مبارک یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. اس وقت ہم مزار کے احاطے میں داخل ہو رہے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العالمین آپ کی اور میری تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور تمام کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. اچھا، ہم لوگ بھٹک گئے تھے. میں آپ کو آگے گائیڈ کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ میری ویڈیو دیکھ کر یہاں مزار پر آنا چاہتے ہیں تو یہ پہاڑ وہ ہے جہاں سے ہم دوسری طرف، یعنی یہاں سے ہم وہ نیچے اترے تھے. آپ جیسے ہی اس پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو یہ دیکھ لیں، یہ سامنے وہ جھنڈے والی پہاڑی نظر آ رہی ہے. یعنی اس پہاڑ کے ساتھ جو چشمہ بہہ رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے چلتے جانا ہے دائیں طرف. ٹھیک ہے، جس طرح یعنی اگر آپ گاڑی پہ آتے ہیں، گاڑی پارک کرتے ہیں اور پہاڑ پہ اوپر چڑھ کے پھر نیچے اترتے ہیں، چشمہ کراس کرتے ہیں، اور تب بھی اگر چشمہ کراس نہیں کرتے تو اسی پہاڑی کی رائٹ سائڈ پہ آپ نے جو ہے رخ کر لینا ہے، اپنا دائیں طرف رخ کر لینا ہے اور چلیں گے. تقریباً 10 سے 15 منٹ آپ پیدل کی مسافت ہے اور سامنے آپ کو وہ جھنڈا نظر آنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ نے اس پہاڑی کی دائیں طرف راستہ جا رہا ہے، وہاں سے آگے بڑھیں گے تو آپ کو راستے کے نشانات ملیں گے. آپ ان نشانات پر چلتے جائیں گے تو اوپر پہاڑی پر پہنچ جائیں گے. پھر آپ کو یہ سامنے سفید مسجد نظر آئے گی اور سامنے جو ہے مزار نظر آ رہا ہے. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کاملین ٹریولز کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.